أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلى الله على النبي الكريم. سورہ آل عمران آیت نمبر 169. شہداء کی فضیلت اللہ کریم نے بیان فرمائی ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ آپ خیال نہ کریں شہداء کے بارے میں مردہ ہونے کا، یعنی مردوں کو ان کو خیال نہیں کرنا کہ وہ مردہ ہی ہو چکے ہیں، صرف نعوذ باللہ، کہ ان کو اللہ کریم نے جو اعلیٰ زندگی عطا کی ہے، اصل زندگی تو وہ ہے. یعنی صرف ان کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ بس میت ہو گئے، مر گئے، کھپ گئے، بے فائدہ چلے گئے، کچھ نہیں. اور اسی طرح دوسرے پارے میں ہے کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ان کو کہو بھی نہیں کہ وہ عام مردوں جیسے ہیں، بلکہ احیاء عند ربهم، وہ اپنے اللہ کے ہاں زندہ ہے. تو اس آیت میں اللہ کریم نے ایک عجیب ان کی حالت اور شان بیان فرمائی ہے کہ زمین میں تو وہ میت ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے جنازے پڑے جاتے ہیں، انہیں دفن کر دیا جاتا ہے. ظاہر ہے مردہ سمجھ کر دفن کرتے ہیں، مردہ کہہ کر دفن کرتے ہیں، جبکہ اللہ کریم فرما رہے ہیں سمجھنا بھی نہیں ہے اور کہنا بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت کے مفہوم کو صحیح سمجھنا ہے کہ ان کو ظاہر ہے دفن تو کرنا ہے، مردہ سمجھ کر اور کہہ کر، یعنی انہیں عام مردوں جیسا نہیں سمجھنا. ان کی جو زندگی ہے اعلیٰ زندگی ہے. ایک اعلیٰ زندگی میں چلا جائے تو اس کو کہنا چاہیے کہ وہ شہید ہو گیا، اللہ کے ہاں پہنچ چکا ہے، یعنی اعلیٰ ترین زندگی میں. ظاہر شہید مقتول تو ہوتا ہے. جبکہ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں گزرا کہ جو یہ کہے کہ جس نے شہید کو دفن کیا یا شہید کو جس نے میت کہا وہ نعوذ باللہ قرآن کا منکر ہو گیا. نہیں، بلکہ شہید ایک اعلیٰ ترین زندگی میں چونکہ پہنچ جاتا ہے، اس لیے اس کی اگلی زندگی کے اعتبار سے اس کو کہا گیا کہ اس کو عام مردوں جیسا نہیں سمجھنا، بلکہ یہ تو اعلیٰ ترین زندگی میں پہنچ چکے ہیں. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تفسیر ارشاد فرمائی ہے. جس طرح مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یخبر تعالی عن الشہداء بانہم وان قتلوا فی هذه الدار فان ارواحهم حیۃ مرزوقۃ فی دار القرار، کہ شہداء کے بارے میں اللہ خبر دے رہے ہیں اگرچہ وہ اس دنیا میں شہید کر دیے گئے، قتلوا مقتول ہو گئے. مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ بھی ان کو مقتول تو فرما رہے ہیں. ظاہر مقتول زندہ تو نہیں ہوتا نا، میت ہی ہوتا ہے، لیکن زندہ ہونے کا مطلب یہ کہ فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار، ان کی جو ارواح ہیں وہ دار القرار جنت کے اندر زندہ اور رزق کھا رہی ہے. شہداء کی فضیلت کے لیے اللہ کریم نے ان کی زندگی کا اعلیٰ ہونا بیان کر دیا ہے. اب اگر اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ شہید زندہ ہے اور دنیا میں ڈاکٹر کہہ دے کہ شہید فوت ہو چکا ہے، اس کے کفن دفن کے انتظام کرے، تو ظاہر ہے کوئی فرقہ بھی ایسا نہیں ہے جس نے ڈاکٹر کو کہہ دیا ہو کہ نہیں بھائی تم ناجائز کہتے ہو، بلکہ ڈاکٹر کا کہنا ہر کوئی ماننے لگ جاتا ہے.
بھائی اللہ جو جب کہہ رہے شہید زندہ ہے تو پھر ڈاکٹر کی یہاں کیوں مان رہے ہو؟ تو ظاہر ہے ہر بندہ یہی کہے گا بھائی شہید زندہ ہے اللہ کے فرمان مبارک کا مطلب اس کی جنت کی اعلیٰ ترین زندگی کے اعتبار سے، جبکہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے فوت ہو چکا ہے، تو ظاہر ہے دنیا کے اعتبار سے فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ان کی زندگی کے اعلیٰ ہونے کو بیان کیا۔ اب پھر اللہ کریم ان کے جنت میں پہنچ کر جو خوشی ہے اس خوشی کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ وہ جنت میں پہنچ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں جو اللہ نے ان کو فضل عطا کیا ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور ان کو خوشخبریاں سنا رہے ہوتے ہیں جو ابھی تک ان کے پیچھے رہ گئے، پہنچے نہیں ہیں۔ کیا خوشخبری؟ کہ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان پر کبھی کوئی ڈر خوف نہیں آئے گا اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوشخبریاں سنا رہے ہوتے ہیں اللہ کی نعمتیں اور فضل لے کر۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کریم نے ان کی خوشخبری دنیا میں ہی پہنچا دی۔ اور یہ شہداء کی فضیلت ہے کہ حدیث پاک میں آیا، مسلم شریف کی صحیح روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مسروق تابعین کے شاگرد ہیں، پوچھتے ہیں کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تو حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی اس کے بارے میں اللہ کے نبی سے یوں پوچھا تھا، تو اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا ارواحهم فی جوف طیر خضر لها قنادیل معلقۃ بالعرش تسرح من الجنہ، کہ شہداء کی ارواح سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹوں میں سوار ہوتی ہیں، ان کی گھونسلے ہوتے ہیں جو عرش کے ساتھ معلق ہیں، لٹکے ہوئے ہیں، جو پوری جنت میں چل پھر رہے ہوتے ہیں جہاں مرضی ان کی چاہت ہو۔ ثم تأوی الی تلک القنادیل، پھر آ کر وہ اپنے گھونسلوں میں آ کر آرام کرتے ہیں۔ پھر اللہ کریم نے ایک دفعہ ان کو پیغام بھیجا، هل تشتهون شیئا، تمہیں کسی چیز کی اور چاہت ہے؟ کہنے لگے ای شیء نشتہی ونحن نسرح من الجنہ جنت حیث شئنا، تو شہداء کہنے لگے اللہ ہم اور کس چیز کی چاہت کریں جبکہ پوری جنت ہمارے لیے فری ہے، جہاں چاہیں ہم چل پھر رہے ہوتے ہیں۔ ففعل ذلك بهم 3 مرات، اللہ کریم نے 3 دفعہ ان سے بار بار پوچھا کوئی چیز چاہیے، کوئی چیز چاہیے، کسی چیز کی شوق ہے؟ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ انہم لن یترکوا من ان یسألوا، کہ اب تو لگتا ہے اللہ کریم ہم سے پوچھیں گے کوئی نہ کوئی چیز، تو پھر انہوں نے کہا یا رب، اے رب، نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں بھیج دیں تاکہ ہم آپ کے راہ میں اے اللہ ایک دفعہ اور شہید ہوں۔ تو پھر اللہ کریم نے فرمایا یہ تو میرا قانون ہے، یہ تو میرا قانون ہے کہ ایک دفعہ انی قضیت الحکم، مسند احمد میں انی قضیت الحکم انہم الیہا لا یرجعون، یہ تو میں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ دنیا میں تو کوئی نہیں لوٹ سکتا۔ اور مسند احمد ہی کی روایت ہے ما من نفس تموت لها عند اللہ خیر یسرها ان ترجع الى الدنیا الا الشہید، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جب وہ اللہ کے ہاں پہنچ جائے، فوت ہو جائے، اسے یہ چاہتا ہو کہ میں دنیا میں آ جاؤں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے، صرف شہید ہے، اس کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ ان یرجع الی الدنیا، کہ دنیا کی طرف لوٹ آئے، فیقتل مرۃ اخری، پھر ایک اور دفعہ شہید ہو جائے، لما یرا من فضل الشہادہ، کیونکہ اپنی آنکھوں سے شہادت کا فضل دیکھ چکا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کریم نے اتنے اعزازات سے نوازا ہے، تو اس لیے وہ چاہت کریں گے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے ابو شہید ہو گئے تو میں رو رہا تھا، لما قتل ابی جعلت ابکی واکشف الثوب عن وجہی، میں نے اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا، اصحاب رسول اللہ مجھے منع بھی کر رہے تھے، تسلیاں بھی دے رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے مجھے منع تو نہیں کیا رونے سے، اتنا فرمایا کہ کیوں روتے ہو، کیا کس وجہ سے اتنا زیادہ رو رہے ہو؟ ما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتها حتی رفع، کہ آپ کے ابو کو فرشتے اپنے پروں میں اتنا ڈھانپ رہے تھے حتیٰ کہ ان کو اٹھا کر لے گئے۔
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتایا کہ جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہو گئے نا، لما اصیب اخوانکم باحد جعل اللہ ارواحہم فی اجواف طیر خضر، اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو ان کے جسموں میں، ان کے پرندوں، سبز پرندوں کے پیٹوں میں ڈال دیا سواری کے طور پر۔ وہ پوری کی پوری جنت میں چل رہے ہوتے ہیں، ترد انہار الجنہ، جنت کی نہروں پر آتے ہیں، تاکل من ثمارہا، اس کے پھلوں سے کھاتے ہیں، وتاوی الی قنادیل من ذہب فی ظل العرش، اللہ کے عرش کے سائے میں سونے کے گھونسلے بنے ہوتے ہیں، وہاں جا کر آرام کرتے ہیں۔ فما وجدوا طیب مشربہم ومأکلہم وحسن منقلہم، جب بھی وہ کوئی اچھا کھانا پینا جیسے ہی کھا رہے ہوتے ہیں، اچھا آنا جانا ان کا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں یا لیت اخواننا یعلمون، ہے کاش دنیا میں ہمارے بھائیوں کو پتہ چل جاتا، ما صنع اللہ لنا، کہ اللہ نے یہاں ہمارے لیے کیا کیا چیزیں تیار کر رکھی ہیں، لئلا یزہدوا فی الجہاد، تاکہ جہاد سے پیچھے نہ آ سکیں، ولا ینکلوا عن الحرب، اور تاکہ لڑائی اور جھگڑا اور جنگ دیکھ کر اپنے پاؤں کے بل نہ پیچھے آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری یہ خواہش پوری کر دیتا ہوں، میں پہنچا دیتا ہوں تمہارے بھائیوں کو یہ پیغام۔ پھر اللہ کریم نے آیت نازل کی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ تو یہ شہداء کی چاہت پر اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دنیا والوں کی طرف بھیج دیا۔ اور مفسر ابن کثیر رحمہ اللہ یہاں بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں قد روینا فی مسند امام احمد حدیثا فیہ البشارۃ لکل مؤمن، کہ ہمیں مسند احمد کے ذریعے ایک روایت پہنچی ہے کہ یہ بشارت اللہ ہر مومن کو بھی عطا کریں گے۔ اور اس خوشی میں وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ بِإِسْنَادٍ صحیح عظیم عزیز عظیم، بہت بڑی سند کے ساتھ میرے پاس یہ روایت موجود ہے۔ اجتمع فیہ ثلاثۃ من الائمۃ الاربعہ، ائمہ اربعہ میں سے 3 امام اس کو روایت کرتے ہیں، اصحاب المذاہب المتبعہ، جو جن کے مذاہب کی پیروی کی جاتی ہے۔ 4 ائمہ میں سے 3 ائمہ، فإن الامام احمد رحمہ اللہ رواہ عن الامام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ عن مالک بن انس الاصبحی رحمہ اللہ عن الزہری عن عبد الرحمن بن کعب بن مالک عن ابیہ رضی اللہ عنہ، کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، وہ اپنے استاد محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں، اور وہ اپنے استاد امام مالک بن انس رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسمۃ المؤمن طائر یعلق فی شجر الجنہ حتی یرجعہ اللہ الی جسدہ یوم یبعثہ، کہ مومن کی روح ایک پرندے کی بن کر یا پرندے کی سواری میں وہ سوار ہو کر جنت کے درختوں میں اور لٹک رہے ہوتے ہیں، کھا پی رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ اس کی روح کو اس کے جسم میں دن قیامت واپس کرے گا۔ اس کا مطلب کہ روح جو ہے مومن کی دن قیامت واپس آئے گی، ان کے جسموں میں نہیں ہوتی جو یہاں وہ قبروں میں زندہ ہوں، نہیں، بلکہ وہ جنت کی خوشیوں میں جو خوش ہوتے ہیں اور وہاں زندہ ہیں۔ اور 70 قراء کا واقعہ، بیر معونہ کے 70 قراء جو انصار صحابہ اکرام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی قوم کے پاس بھیجا جنہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے آ کر دھوکہ دیا، نعوذ باللہ، بنی سلیم، رعل، زکوان، یہ انہوں نے آ کر اللہ کے نبی کو کہا کہ ہمارے پاس کچھ قراء بھیج دو جو ہمیں قرآن پڑھائیں، دین کے احکام سکھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قراء کو بھیج دیا۔ جب بیر معونہ پر آئے تو ان کافروں نے پھر اپنا غدر دکھایا، دھوکہ دکھایا اور صحابہ اکرام کو شہید کرنے لگے۔ جیسے ہی صحابہ اکرام شہید ہونے لگے، انہوں نے دیکھا ہم سے دھوکہ ہو گیا ہے اور ہمیں باندھ کر مارا جا رہا ہے، تو اس وقت وہ صحابہ اکرام دعا مانگنے لگے، اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں کوئی اطلاع تو بھیج دے، یہاں تو بتانے والا کوئی نہیں۔ تو سیدنا جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر خبر دی۔ یہ اتنا دکھی ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیدنا جبرائیل امین نے جب آ کر یہ کہا کہ انہم قد لقوا ربہم فرضی عنہم وارضاہم، اللہ کے نبی آپ کے بھیجے گئے 70 قراء صحابہ اکرام وہ شہید کر دیے گئے ہیں،
وہ اپنے رب کے پاس پہنچ گئے. اب وہ خوش ہیں اپنے رب کے پاس، اللہ نے ان کو خوش کر دیا. اور جو صحابہ اکرام نے الفاظ کہے تھے وہ بین ہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے کہ بلغوا قومنا ان قد لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا، کہ ہماری قوم کو جا کر بتا دو کہ ہم اپنے اللہ کو مل رہے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہے، ہم اللہ سے راضی ہو گئے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچائی گئی. اللہ کے نبی 1 مہینہ تک صبح کی نماز میں قنوت پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے، اپنے صحابہ کے حق میں اور کفار کے خلاف بد دعا کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 70 قرآ کا مشہور واقعہ ہے. یہاں سے ایک بات بھی ثابت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین ہوئے. بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ میں نے کبھی غمگین نہیں دیکھا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر غمگین ہوئے تھے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حزن حزنا قط اشد منہ، اتنے زیادہ غمگین ہونے کے بعد نماز جنازہ غیبانہ یہ باقاعدہ اور مستقل سنت نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نہیں پڑھی، اتنی زیادہ. اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ غیبانہ نماز جنازہ یہ مستقل سنت نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ.